السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ آج یہاں جمع ہیں. بہت ساری تعداد ان میں نوجوانوں کی ہے, پھر ہر کلاس سے ہیں. میں اس میں بڑے ایسے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں جو بڑے خوش خوراک ہوں گے, خوشحال ہوں گے. ایسے بھی لوگ دیکھ رہا ہوں جو اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں ان میں حضرات بھی دیکھ رہا ہوں, خواتین بھی دیکھ رہا ہوں, بچے بھی میں نے دیکھے ہیں, ہر عمر کے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے, کیونکہ یوم تاسیس جو ہے ہمارا, یہ اس کو پہلا یوم تاسیس ہے. ہماری پارٹی پچھلے سال بنی تھی, اور اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں جمع ہیں بڑے موٹیویٹڈ لوگ ہیں, انسپائرڈ لوگ ہیں, عام لوگ نہیں ہیں. اور میں ایک بات جو اس وقت محسوس کر رہا تھا, مجھے سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہے آج, کیونکہ جس بنیاد پہ ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے, جس نظریے کی بنیاد پہ, وہ برابری کا نظریہ ہے. تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ سٹیج پہ آ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو تیاری کر کے آئے ہیں بولنے کے لیے, ایسے لوگ بھی ہیں جو فطری طور پہ بڑا اچھا بولتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ آج یہ بولا ہوگا سٹیج پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کی نمائندگی کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. اس وقت ایک عام آدمی ہی عام آدمی کی بات کر سکتا ہے, اور یہ آج آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان سٹیج پہ آئے اور اس کو کئی دفعہ الفاظ نہ مل رہے ہوں, لیکن اس کا جذبہ جو ہے بڑا شدید ہو, اس کا جذبہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہو. الفاظ امپورٹنٹ نہیں ہوتے, جذبہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر مڈل کلاس محنت کشوں نوجوانوں کے جتنے بھی نمائندے ہمارے پاس اس وقت آج موجود ہیں, ان کو میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں لاکھوں اور کروڑوں میں تبدیل ہوتا محسوس کر رہا ہوں آج. کیونکہ یہ جو پارٹی ہے یہ مڈل کلاس محنت کشوں اور نوجوانوں کی پارٹی ہے. ہم جب 99% کی آواز کہتے ہیں اس کو, یہ ابھی پورے پاکستان میں گونجے گی آواز. 99% کی آواز کا مطلب کیا ہے؟ وہ 99% جو ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کلرکس بھی ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کرتے ہیں, دکاندار بھی ہیں, اس کے بعد مزدور ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں, اور اس کے بعد کسان ہیں جو پھر کروڑوں کی تعداد میں ہیں. یہ وہ 99% لوگ ہیں. 99% لوگ وہ ہیں جو جاگیروں کے مالک نہیں ہیں. 99% لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑی صنعتوں کے مالک نہیں ہیں. 99% وہ لوگ ہیں جو قبائل کے سردار نہیں ہیں. یہ جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہیں. یہ اپنے علاقوں کے سیاسی پیر نہیں ہیں, وہ پیر جو سیاست کرتے ہیں. یہ 99% وہ لوگ ہیں جو روز صبح اٹھتے ہیں اور رات کو واپس اپنے گھر آتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اپنے بال بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکیں, اچھے کپڑے پہنا سکیں, ایک اچھا سا گھر ہو ان کا, کوئی ٹرانسپورٹ کی بھی کوئی چیز ہو, اس کے علاوہ تعلیم اور صحت دے سکیں اپنے گھر والوں کو. صرف اس لیے صبح نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور رات کو واپس آتے ہیں. لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو نہیں ملتی. جس کے لیے وہ نکلتے ہیں یہی ان کو ملتا نہیں ہے. اور وہ جو 1% لوگ ہیں جو قابض ہیں اس ملک کے کھیتوں پہ, کھلیانوں پہ, اس ملک کے اداروں پہ, اس ملک کی صنعتوں پہ, کارخانوں میں, وہ لوگ ان کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے, وہ ان کی بات ہی نہیں کرتے. کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے 1% میں سے ہیں. اگر آپ کو چند لوگ مڈل کلاس کے بھی ملیں گے تو وہ بھی عام مڈل کلاس نہیں ہے, وہ خاص مڈل کلاس ہے جس کے پاس پھر کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے بینکوں میں. اس کو مڈل کلاس نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو عام آدمی ہے اس کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا پاکستان کے اندر. ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی, اس وقت دائیں اور بائیں بازو کی تخصیص تھی ملک دنیا میں. پتہ تھا کہ دائیں بازو کیا ہے, بائیں بازو کیا ہے. دائیں بازو کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی سیاست جس کے اندر دولت کو اور بڑھایا جائے, امیروں کو اور مراد دی جائے تاکہ وہ اور بہتر انڈسٹریز لگا سکیں,
تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے اکانومی کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر سکیں اور اس کے نتیجے میں وہ نوکریاں دے سکیں عام آدمی کو، وہ عام لوگوں کو اس کے نتیجے میں ملازمتیں دے سکیں تاکہ ان کا بھی گھر چلتا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں دائیں بازو کی سیاست. بائیں بازو کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ مزدور، کسان، محنت کش، مڈل کلاس، ان کی نیڈز کو، ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کے اکانومی کو تشکیل دیا جائے. پورے اکنامک پروسیس کو اس طرف اس کا رخ موڑا جائے کہ اس کے تھرو جو بھی فروٹ ہے، جو بھی اس کا پھل ہے، وہ عام آدمی کو دستیاب ہو. اس کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے اس کو بائیں بازو کی سیاست کہتے ہیں. اس زمانے میں تو دائیں اور بائیں بازو کے دو بلاکس تھے دنیا میں. آج یہ بڑا مشکل کام ہے. ہم نے جو آج یہ کام جس کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ اس وقت اپنی ابتدا کے اندر ایک مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یقین کیجئے یہ 99% کی بات کرنے والا کام ہے. یہ وہ بات ہے جو ہر انسان کے دل میں اترے گی آخر کا. تو اس لیے ابتدا میں تو یہ مشکل ہے، آگے جا کے بہت آسان ہوگا اور یہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پھیلے گا، کیونکہ اس پوری دنیا میں بحران ہے، پوری دنیا میں معاشی بحران ہے، ہر جگہ غریب آدمی پریشان ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پارٹی زندہ باد، پارٹی جماعت میرے آنے سے. اس پوری دنیا میں اس وقت جو ہے معاشی بحران آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ملک کے اندر پرابلمز ہیں. ابھی فرانس کے اندر بھی، جو کہ ایک ایڈوانسڈ ملک ہے، ایک ڈیولپڈ ملک ہے، وہاں پہ بھی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. مسئلہ ایک ہی ہے، ساری دولت کا ارتکاز جو ہے وہ 1% کے ہاتھ میں ہو گیا ہے، 99% کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو تحریک ہم پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں اور آج آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اس کے اندر اپنا ایک کہتے ہیں نا حصہ ڈالا ہے، تو یہ تحریک ہم سمجھتے ہیں ایک ملک کی تحریک بنے گی اور اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں پھیلے گی. کیونکہ ہم اس دنیا میں تمام انسانوں کی آزادی چاہتے ہیں، تمام لوگوں کی. جو لوگ بھی اپنے بال بچوں کے لیے نکلتے ہیں صبح، ہم ان سب کے لیے خوشحالی چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں اصل میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی، ابھی اس پنڈال میں پوچھ لیں کسی سے، یہ گھر ہیں یہاں پہ، کسی کے گھر کے اندر جا کے بھی پوچھ لیں، کسی دکان پہ پوچھ لیں، بازاروں میں پوچھ لیں، سڑکوں میں پوچھ لیں، ان سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو وہ آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے ایک لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا مطمع نظر نہیں ہوتا. ہر انسان اپنے لیے ایک لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی چاہتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی چاہتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر لڑنا ہے، جس کے اوپر جنگ کرنی ہے. اور یہ جو جنگ ہم کرنے لگے ہیں نا، ایک زمانہ تھا جب یہ میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو سینسٹائز نہیں کیا جاتا تھا. اب تو ٹی وی پہ جو بول دیتے ہیں لوگ آگے، وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے، تو لوگوں کی رائے جو ہے وہ ٹی وی بنا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگوں کی رائے ٹی وی نہیں بناتا تھا، ٹی وی ہوتا ہی نہیں تھا. 1970 میں آیا ہے، 1970 سے پہلے تو ٹی وی نہیں تھا. آپ ذہن میں رکھیں، کتابیں تھیں، میگزین تھے، اخبار تھے، لیکن ٹی وی نہیں تھا. اس سے پہلے جو سیاست تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پھر آخر کار جب غصے میں زیادہ آتے تھے، مجبوری محرومی کی وجہ سے اس کے اندر اشتعال پیدا ہوتا تھا، تو پھر وہ خود بخود باہر نکلتے تھے اور پھر لڑائی بھی ہوتی تھی، سڑکوں میں بھی ہوتی تھی، بازاروں میں بھی ہوتی تھی، گھروں میں بھی ہوتی تھی، ہر جگہ لڑائی ہوتی تھی. اس وقت ایک خونی انقلاب کی بات ہوتی تھی. اب دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے جنگ لڑنے کا، ایک ہی طریقہ ہے انقلاب کی طرف جانے کا. وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آئینی، قانونی اور سیاسی جنگ لڑی جائے، اور وہ لڑی جائے الیکشن لڑ کے، وہ لڑی جائے سیاست کر کے، وہ لڑی جائے پارلیمنٹ میں جا کے، تاکہ ہم اپنے لیے قانون بنا سکیں، اپنے طبقے کے لیے بنا سکیں جو یہ لوگ کبھی نہیں بنائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آگے جا کے اس 99% عوام کو بھی سمجھانا پڑے گا. اور جس طرح ابھی پہلے میرے دوست نے کہا کہ یہ سیاست کہتے ہیں جی کہ پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتی. بڑی حیرانی کی بات ہے، پیسے کی سیاست اس وقت ہوتی ہے، اس وقت تک ہوتی ہے جب تک پیسے والے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. پیسے کی سیاست اس وقت تک ہوتی ہے، اس وقت تک اس کا مقام ہوتا ہے
جب تک پیسے والے ہی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. جب عام لوگ سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو سیاست کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی پڑے گی. ووٹ کس نے دینا ہے؟ ووٹ تو آپ نے دینا ہے. اور ووٹ کس کو دینا ہے؟ آج کل تو جگیردار، سرمایہ دار اور مافیاز کو دینا ہے. دینا کس نے ہے؟ آپ نے. اب فرض کریں کہ ہم ایک ایسی تحریک چلاتے ہیں اور بڑی تحریک چلاتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کے اندر یہ بات پہنچانے میں جو میں بات اس وقت یہاں کر رہا ہوں اور میرے تمام دوست بھی کر رہے ہیں، یہ پہنچ جاتی ہے ان کو بات، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب عام انسان کو ہم نے لے کے جانا ہے پارلیمنٹ میں. یہ ہمارا ہی طریقہ ہوگا. ہم ہی اپنے لوگوں میں سے چنیں گے لوگ، ہم ہی ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے. تو پھر یہ تحریک بن جاتی ہے. یہ تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں، ہر جگہ چلی ہیں. پاکستان میں اس کی ابتدا ہم نے آج کر دی ہے. یہ تحریک بنے گی. برابری پارٹی پاکستان ایک تحریک کا نام ہے، یہ صرف ایک پارٹی کا نام نہیں ہے. ہم اس کو 99% کی تحریک سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات گھروں گھروں میں پہنچے گی کہ آپ نہیں ووٹ دینا ہے تو اپنے لوگوں کو ووٹ دینا، اپنے لوگوں کو ووٹ دیں. انڈیا میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا ہے دہلی میں. دہلی میں انہوں نے عام آدمی پارٹی بنائی ہے. عام آدمی پارٹی، عام لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے دہلی کے لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ عام لوگ آپ کے لوگ ہیں. آپ کو پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دہلی کے پورے الیکشن سویپ کر دیے. انہوں نے دہلی میں حکومت بنائی اپنی. یہ تو ہم سمجھتے ہیں ایک بات ہو چکی ہے، لیکن یہ نظریاتی بنیادوں پہ ہم ابھی بھی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں بنی تھی پارٹی عام آدمی پارٹی. برابری پارٹی پاکستان تو نظریاتی بنیادوں پہ بنی ہے. ہم 99% کی بات کرتے ہیں، ہم مڈل کلاس محنت کش نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، ہم لڑائی کی بات کرتے ہیں، جنگ کی بات کرتے ہیں، سیاست کے میدان میں، قانون کے میدان میں، آئین کے میدان میں ہم اس جنگ کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی ایک شہر کی، ایک گاؤں کی جنگ نہیں ہے، یہ اس پورے ملک کی جنگ ہے. اس ملک کے اندر تمام غریب لوگ، مزدور، کسان، محنت کش، مڈل کلاس، ان سب کی جنگ ہے. اس میں آپ سب نے شامل ہونا ہے. کچھ لوگ ووٹ دے کے شامل ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہو کے الیکشن میں شامل ہوں گے، کچھ لوگ اس پارٹی کی ہر جگہ بنیاد رکھیں گے، اس کے سٹرکچرز بنائیں گے، اس کی تنظیم بنائیں گے. جس طرح ہم نے یہاں پہ بنانا شروع کیا ہے، آپ اپنے اپنے محلوں میں بنائیں گے، اپنے اپنے اداروں میں بنائیں گے، اپنے اپنے ٹریڈ یونینز میں بنائیں گے، اپنے محکموں کے اندر آپ اپنے اپنے اسکولوں کالجوں میں بنائیں گے. اسی وقت انقلاب تعمیر ہونا شروع ہوگا. آج ہم نے ابتدا کر دی ہے. برابری پارٹی پاکستان آج یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان میں 99% کی جنگ شروع ہو گئی آج سے. اس 1% کے ساتھ، جس 1% نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو ہمارے لیے قانون نہیں بناتا، جو جا کے یہ کہتا ہے پارلیمنٹ میں، پتہ نہیں کس طرح کہتا ہے، شرم نہیں آتی کہ 15,000 منیمم ویج ہوگی آپ کی، اور وہ بھی ان کو پتہ نہیں ملتی. 6,000 8,000 10,000 روپے میں لوگ کام کرتے ہیں ملک کے اندر. وہ کیا اپنے لیے، وہ خود اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے؟ وہ خود اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنے بچوں کو کیسے بنائیں گے؟ ان کے پاس اپنے پاس گھر نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا خواب دکھائیں گے کہ تم کبھی گھر بناؤ گے؟ تو دیکھیں، تعلیم، صحت، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، آپ کس کی بات کرتے ہیں جو اس ملک کے اندر موجود ہو کسی عام آدمی کے لیے؟ تو یہ جو ہم نے آج اس جنگ کی ابتدا کی ہے، اس کا جو نعرہ ہے، برابری کا جو نعرہ ہے، 99% کی آواز کا جو نعرہ ہے، یہ پورے پاکستان میں اس کو پہنچائے. یہی میں سمجھتا ہوں آج اس پورے پلیٹ فارم سے ہم ایک ہی عہد کر رہے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان کے برابری کے پیغام کو، 99% کی آواز کے پیغام کو، پاکستان میں مڈل کلاس محنت کش نوجوانوں کی پارٹی کے پیغام کو، اور آخرکار سب کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی کے پیغام کو پورے پاکستان میں پہنچائے. پاکستان اس کے بعد ہی چینج ہوگا، پاکستان برابری کے بعد چینج ہوگا. پاکستان میں ہر انسان کو عزت، خوشحالی اور صحت ملے گی، اور وہ ایک اچھی زندگی اس ملک میں جی سکے گا. اس خواب کے ساتھ پارٹی برابری پارٹی پاکستان بنی ہے. اسی خواب کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اور میں جانے سے پہلے مجھے پتا ہے ابھی میں ڈاکٹر شناز کو کہوں گا تو اسی آپ سے بات کریں گی، اور بہت ضروری رکن ہے پارٹی کی، سینٹرل کمیٹی کی ممبر ہیں.
انہوں نے پہلے بات کرنی تھی لیکن میں نے میڈیا کے لیے پہلے کر لی. تو میں جانے سے پہلے شکریہ ادا کروں گا برابری ایگلز کا. میں نیچے سے سٹارٹ کرتا ہوں. یہ نوجوانوں کی اور اسٹوڈنٹس کی اور نوجوانوں کی جو ہے تنظیم ہے, ہمارا سٹرکچر ہے, اس کو ہم پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے اس وقت جو لوگ بولے ہیں یہاں پہ, میں بہت خوش ہوں آپ کی ساری تقریر سن کے, مجھے بڑا اچھا لگا. اور ان کے لیے تعریف ہو جائے, یہ آپ لوگوں میں سے یہ نوجوان ہے جو میرے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. اس کے بعد میں لاہور کمیٹی کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مڈال کو سجایا آپ کے لیے. اور لاہور کمیٹی جو ہے وہ اس پارٹی کی اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں لاہور کمیٹی اس ملک میں اس وقت ہماری پارٹی کے توسط سے, جب پورے ملک میں جائے گا جہاں جہاں پر بھی اسٹرکچرز بنائیں گے ہم لاہور کمیٹی کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نمونہ آپ دیں گے, آپ ہی ان کے لیے ماڈل ثابت ہوں گے. تو لاہور کمیٹی کو بہت زیادہ مبارکباد کہ انہوں نے اتنا سکسیسفل جو ہے ایونٹ آج تشکیل دیا ہے. اور WOT واسا ٹریڈ یونین جو ہے اسپیشلی وہ تشریف لائے ہیں. ہم ٹریڈ یونینز کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان میں ایک بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈ یونینزم جو ہے وہ جگانا بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری, اور یہ کوئی پارٹی ہی کر سکتی ہے. یہ ٹریڈ یونینز خود شاید ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کر سکتی, یہ ایک پارٹی کر سکتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پارٹی جو یہ کر سکتی ہے اور جو یہ کرے گی وہ برابری پارٹی آ گئی ہے, اور وہ آپ کے لیے ٹریڈ یونینزم پورے پاکستان میں لے کے آئے گی. 1% سے کم لوگ یونینائز ہیں پاکستان میں, 1% سے بھی کم یونینائز ہیں. ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ٹریڈ یونین جو ہے وہ 50-60% تک ہو. اس کے بعد اس ملک کو مزدوروں کسانوں کے لیے ایک بہترین ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کے بعد آخری میں ہماری جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے, جو یہاں پہ ہمارے آفس ہے, ہمارے یہاں پہ پورا جو سٹاف ہے یہاں پہ, جتنے کامرس بیٹھتے ہیں, جتنے لیڈرز بیٹھتے ہیں, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جو میرے پیچھے سب موجود ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ کلیپ کریں. یہ سفر جو ہے انہی کی وجہ سے سٹارٹ ہوا ہے. اور میں چاہوں گا کہ مجھے یہ دوبارہ اسپتری بلانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں آپ بیٹھے ہوں گے نہیں بیٹھے ہوں گے, میں دوبارہ آنے کو تیار ہوں. لیکن بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی تعداد میں آنے کے لیے بہت شکریہ, مہربانی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے. سنڈے کا دن ہے, اپنی چھٹی کا دن آپ نے یہاں گزارا. اس کے بعد میں برابری پارٹی لاہور کی جو کمیٹی ہے جو سب نوجوانوں پہ مشتمل ہے, جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا. انہوں نے اپنی پوری آرگنائزیشن استعمال کی, اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوان چاہیں تو صرف لاہور کو نہیں پورے ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو ان کو میں شکریہ ادا کروں گی. اس کے بعد برابری ایگلز جو ہمارے ایک بہت بڑا حصہ ہے پارٹی کا, انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی. اور اس کے بعد جو مجھے خوشی ہے وہ یہ کہ آج یہاں پہ تمام تقریباً ملک میں جو عوام کی پڑھتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے لوگ, نوجوان بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, یہاں پہ انجینئرز بھی ہیں, یہاں پہ ایڈوکیٹس بھی ہیں, یہاں پہ مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں, یہاں پہ ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جب ہم 99% کی بات کرتے ہیں تو ان میں یہی لوگ آتے ہیں. میں آپ سے صرف آپ نے بہت لوگوں کی باتیں سنی ہیں, جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو شاید ابھی تک نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان اور یہ 99% لوگ اس ملک کے رہنما بنیں, اس ملک میں الیکشن لڑ کے آگے آئیں اور اس نظام کو تبدیل کریں. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے بنتی ہے, رہنما کیسے پیدا ہوتے ہیں, وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو رہنما بنتے ہیں. اور جو اس پارٹی کے ینگ لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ یہ رہنمائی کا حق ادا کر سکے, تاکہ لوگ ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھیں. رہنما صرف الیکشن جیتنے سے نہیں بنتے, رہنما اپنے پیچھے نعرے لگانے سے نہیں بنتے, نعرے لگوانے سے نہیں بنتے,
رہنما صرف جلسے اور جلوس کرنے سے نہیں بنتے، رہنما بنتے ہیں پڑھنے سے، علم سے، نالج سے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، جب تک آپ کو اس سسٹم کا پتہ نہیں ہے، جب تک آپ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تب تک آپ کسی کی کیا رہنمائی کریں گے؟ رہنمائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے خود علم حاصل کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ سسٹم کون چلا رہا ہے، یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. اور جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو اور اس نظام کو بدلنا ہے، تو ہم نے کیا بدلنا ہے؟ نظام کیا چیز ہوتی ہے؟ نظام میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی، کیونکہ ہم یہ باتیں صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہم نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ نظام، جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا نظام کیا چیز ہے. نظام کی جب تک ہم ڈیفینیشن نہیں کریں گے ہم نہیں سمجھ سکیں گے. نظام اصل میں معاشی نظام ہوتا ہے. معاشی نظام پر ہی باقی ساری نظاموں کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. معاشی نظام کیا ہوتا ہے؟ معاشی نظام کا مطلب ہے اس ملک کی دولت، اس ملک کے وسائل، اس ملک کے مواقع، ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، کس کو کتنا حق ملتا ہے، اس ملک کے وسائل میں کس کو کتنا، مزدور کو کتنا مل رہا ہے، ڈاکٹر کو کتنا مل رہا ہے، جو شخص صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے اس کو کتنا مل رہا ہے. یہ معاشی نظام جو ہے وہ یہ تعین کرتا ہے. تو جب تک ہم اس معاشی نظام کی ڈائریکشن، اس معاشی نظام کی سمت صحیح نہیں کریں گے، تب تک آپ لیڈر بدلتے رہیں گے، تب تک آپ ووٹ دیتے رہیں گے، تب تک آپ کچھ چینج نہیں کر سکیں گے. اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشی نظام میں کس کو کتنا حق مل رہا ہے. اور وہ حق لینے کے لیے پھر دوسرا سوال ہے کہ حق لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کیسے یہ نظام چینج کریں گے. ہم نے کہا کہ رہنما بننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ہم نے کہا یہ نظام بدلنا پڑے گا. ہم نے کہا نظام سے مراد معاشی نظام ہے. معاشی نظام سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں کس کو کتنے وسائل ملتے ہیں، کس کو کتنے مواقع ملتے ہیں، ہم نے یہ تعین کرنا ہوگا. اب اگلا سوال یہ آتا ہے یہ ہوگا کیسے؟ یہ تب ہوگا جس کی ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ جب تک یہ 99% لوگ خود اٹھ کے الیکشن لڑ کے اپنے نمائندے منتخب کروا کے یا خود منتخب ہو کے اس نظام کو سمجھ کے اپنے اندر شعور پیدا کر کے جب تک وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں بیٹھ کے قانون سازی نہیں کریں گے، نہ یہ نظام چینج ہوگا، نہ یہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ خوشحال ہوں گے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ سب اپنے آپ کو علم سے اور نالج سے اپنے آپ کو پہلے طاقتور بنائیں. یہ دنیا آج کل علم پہ چل رہی، جو ہم کہتے ہیں نالج اکانومی. نالج اکانومی کا مطلب ہے علم، اور آپ کی جو نالج ہوتی ہے اس میں قوت ہوتی ہے. نالج از پاور. جیسے کہ نالج از پاور، اس کا مطلب ہے علم میں طاقت ہے. اس لیے آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو اس بات پہ آپ نے یقین دلا دیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اس ملک کی لیڈرشپ کر سکیں. جب یہ ملک نظام چینج ہوگا تو آپ کو ضرورت ہوگی ان لوگوں کی جن کو معیشت کا پتہ ہو. آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ٹیکنوکریٹس ہوں اور وہ اس نظریے پہ یقین رکھتے ہوں. تو ہمیں سب لوگوں کو ساتھ لے کے اور سب لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ.